بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اور معطل کی ہم بحث پڑھ رہے ہیں۔ صحیح کی ہم نے اقسام پڑھی کہ صحیح کی 3 قسمیں ہیں: سالم، معموز اور مضاعف۔ سالم اور معموز ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم مضاعف پڑھیں گے۔ مضاعف کی تعریف یہ ہے کہ مضاعف وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں، جیسے سبابن بروزن فعالن، مدہ بروزن فعالہ۔ یعنی ہم نے معموز میں پڑھا تھا کہ معموز وہ کلمہ ہے جس کے میزان کے فا کلمے یا عین کلمے یا لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ تو مضاعف کی تعریف یہ ہے کہ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں، جیسے یہاں پر سبابن ہے تو سین فا کلمہ ہو گیا، با عین کلمہ، اور پھر با جو ہے وہ لام کلمہ ہو گیا، تو 2 حروف صحیحہ ایک جیسے آ گئے ہیں۔ یہ مضاعف کی تعریف ہوگی۔ مضاعف کی اقسام جو ہیں 2 ہیں۔ مضاعف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضاعف ثلاثی، نمبر 2 مضاعف رباعی۔ اب مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ وہ مضاعف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں، جیسے مدن ہے بروزن، مدہ بروزن فعالہ ہے۔ تو مدہ میں دیکھیں کہ میم فا کلمہ ہے، دال عین کلمہ اور پھر دال لام کلمہ، تو 2 حروف صحیحہ آگے۔ ٹوٹل اس میں حروف جو ہیں وہ 3 ہیں۔ مدہ کو جب ہم کھول کر لکھیں گے تو یہ مددہ بروزن فعالہ ہو جائے گا۔ جب 2 حروف ایک ہی جنس کے آ جاتے ہیں تو وہاں پر ادغام ہو کر تشدید ہو جاتی ہے، تو یہ مدہ اصل میں مددہ بروزن فعالہ تھا۔ نمبر 2 مضاعف رباعی۔ مضاعف رباعی وہ مضاعف ہے جس میں میزان کے فا اور لام اول، یہ توجہ سے سننا ہے آپ نے اور سمجھنا ہے۔ مضاعف رباعی وہ مضاعف ہے جس میں میزان کے فا اور لام اول اور عین اور لام دوم کے مقابلے میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں۔ اس میں بھی 2 حروف آئیں گے اور وہ صحیح حروف ہوں گے۔ اب یہاں پر مثال سے سمجھیں، جیسے زلزلہ بروزن فعللہ ہے، تو زلزلہ میں زا جو ہے وہ فا کلمہ، زا فا کلمہ، اور وہ کہہ رہے ہیں لام اول، اور پھر زا اس میں جو آ رہی ہے وہ لام اول ہے۔ فا اور لام اول ایک جیسا اور وہ حروف صحیحہ ہوں، اور عین اور لام ثانی، عین میں جو پہلا لام ہے وہ عین کلمہ ہے اور جو آخر والا لام ہے وہ لام ثانی ہے، ایک جیسا ہو۔ یعنی مضاعف رباعی وہ مضاعف ہے جس میں میزان کے فا اور لام اول، فا اور لام اول زلزلہ میں دیکھیں، پہلی زا جو ہے وہ فا کلمہ ہے اور پھر زا جو آ رہی ہے وہ لام اول ہے، اور عین کلمہ جو ہے وہ لام عین کلمہ ہے، اور پھر لام جو آخر میں آ رہی ہے وہ لام ثانی ہے۔ تو یہ عین اور لام ثانی کے مقابلے میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں، جیسے زلزلہ بروزن فعللہ۔ صحیح کی تقسیم ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہمارے پاس ہے معطل کی تقسیم۔ معطل کی تقسیم سے پہلے معطل کی تعریف بتا دوں کہ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ بروزن فعلہ۔ اب معطل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص، نمبر 4 لفیف۔ مثال کو معطل فا بھی کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ مثال وہ معطل ہے جس میں میزان کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل فا بھی کہتے ہیں، جیسے وردن بروزن فعلن، وعدہ بروزن فعلہ۔ اب اس کا فا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے،
فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ گیا اور وہ حرف علت واو ہے. تو یہ مثال کی تعریف ہو گئی. نمبر 2 ہمارے پاس ہے اجوف. اجوف کو معطل العین بھی کہتے ہیں، یعنی درمیان والا حرف ہوتا ہے جو حرف علت ہوتا ہے. جیسے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جوفن ویسے پیٹ کو کہتے ہیں، تو واو جو ہے اس میں حرف علت آ رہا ہے، تو جو درمیان ہوتا ہے وہ اجوف والا ہوتا ہے. اجوف کی تعریف یہ ہے کہ وہ معطل ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں. جیسے عود بروزن فعل. اس کے بعد ہمارے پاس ناقص ہے نمبر 3. معطل کی تیسری قسم ناقص ہے. ناقص کو معطل اللام بھی کہتے ہیں. وہ معطل ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. جیسے عضو بروزن فعل. اس میں واو جو کہ لام کلمہ ہے اور وہ حرف علت میں سے ہے، جو کہ واو ہے وہ حرف علت ہے، اس کا لام کلمہ حرف علت ہے، تو یہ ناقص کی مثال بن جائے گی. خاشیہ بروزن فاعلہ. تو خاشیہ میں یا جو ہے وہ حرف علت ہے، یعنی ناقص وہ معطل ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں. آگے معطل کی چوتھی قسم ہمارے پاس ہے لفیف. لفیف کی تعریف سمجھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ لفیف میں 2 فا آ رہی ہیں. تو بیٹا اس کی مثال یہ ہوگی کہ اس کے اندر 2 حرف علت ہوں گے، حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں گے. لفیف میں وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، اس کو معطل بحرفین بھی کہتے ہیں. جیسے واہجن ہے، تو اب دیکھیں اس کا فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہے، یعنی فا کلمہ واو ہے اور لام کلمہ یا ہے، تو یہ دونوں حروف علت میں سے ہیں. واہجن بروزن فعل، والیہ بروزن فاعلہ. آگے ہمارے پاس مثال کی تقسیم. اب ان کی تعریفات تو سمجھ لی ہیں، اب ان کی آگے سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. جیسے ہم نے معموز اور مضاف کی قسمیں پڑھی تھیں تعریف پڑھنے کے بعد، اسی طرح مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کی اقسام ہیں. ان چاروں کی 2 قسمیں ہیں. مثال کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی. مثال واوی وہ مثال ہے جس میں میزان کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، یعنی مثال واوی میں فا کلمہ جو ہوگا وہ واو والا ہوگا. جیسے وعدہ ہے بروزن فعلہ ہے، تو واو جو ہے وہ فا کلمہ ہے، تو یہ مثال واوی کہلائے گا. اور اس کے بعد دوسری قسم اس کی ہے مثال یائی. مثال یائی وہ مثال ہے جس میں میزان کے فا ہی کلمے کے مقابلے میں یا ہو، یعنی مثال چونکہ فا کلمے میں حرف علت آتا ہے نا، تو فا کلمہ واو ہوگا تو مثال واوی کہلائے گا، فا کلمہ یا ہوگا تو مثال یائی کہلائے گا. تو مثال یائی وہ مثال ہے جس میں میزان کے فا کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے یاسارہ بروزن فعالہ. اسی طرح اجوف کی بھی 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی، اجوف یائی. یعنی عین کلمے میں واو ہوگی تو وہ اجوف واوی کہلائے گا، اور عین کلمے میں یا آئے گی تو وہ اجوف یائی کہلائے گا.